کرغزستان میں تعینات پاکستانی سفارتکار ایلیکس نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹل کا دورہ کیا اور طلبہ سے ملاقات کر کے سفارت خانے کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ بھوک ہے، ننگ ہے اور طلبہ نے تقریباً پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، وہ کمروں سے اپنے باتھ روموں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ شروع ہوا 15 مئی کو جب ایجپشین اسٹوڈنٹس اور جو کرگیز کچھ لوگ تھے ان کے درمیان ایک تصادم ہوا اور جو وہاں کے بھلوائی ہیں، اس وقت بتایا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے کہ پولیس کی وردی پہن کر، یعنی پولیس کی وردی میں آتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، اگر آپ سوراخ سے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوتی ہے، دروازہ کھول دیا تو پھر آپ کا سب کچھ لوٹ کر وہ چلے جاتے ہیں۔ لاکڈ ملک ہے اور اس کو بہت زیادہ انکم جو ملتی ہے وہ ان طلبہ سے ملتی ہے جو طلبہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور خواتین کے ساتھ بڑی نازیبہ قسم کی حرکتیں یا الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، تو بڑی خوفناک صورتحال ہے جو کہ کرغزستان کے اندر بن گئی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، دنیا بھر کی قومیں ہیں، آپ یقین مانیں اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی قوم کے ساتھ کیا بدقسمتی ہے، یعنی کتنی بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہر جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہر شاخ کے اوپر یعنی ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بہت ساری خبریں یہ آ رہی ہیں، باقاعدہ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر رپورٹ ہوا ہے کہ جو پاکستان کا ایمبیسڈر ہے وہاں پر، یہ ایمبیسڈر جا کر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دے رہا ہے، یہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ نہیں بولنا نہیں ہے، خاموش ہو جائے، 2 دنوں میں حالات نارمل ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دے دی آفیشلی کہ حالات نارمل ہیں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو پہلا بیچ کرغزستان سے نکالا گیا ہے، کوئی آفیشلی فگر، میں ڈان نیوز کی سٹوری دیکھ رہا تھا، ابھی تک نہیں سامنے آئے کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن نہیں رپورٹ کر رہا کہ کتنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے وہاں سے نکالا ہے۔ 10,000 مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان کا بچہ کرغزستان کے اندر موجود ہے۔ ٹیلی ویژن جو رپورٹ کر رہا ہے، کوئی کہتے ہیں 30، کوئی کہتے ہیں 140، کوئی کہتا ہے 180، کوئی کہتا ہے 200، یعنی کلیئر کٹ نہیں ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس آپ نے وہاں سے نکالے ہیں۔ محسن نقوی صاحب جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، اور اسٹوڈنٹ جو وہاں سے آتے ہیں پہلی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مار تو پڑی ہے، لیکن جو ایمبیسڈر نے بیان دیا ہے کہ جناب حالات یہاں پر نارمل ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نارمل نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، یعنی ہمارے سینے جلتے ہیں۔ اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کی اولادیں چونکہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ایمبیسڈر کا اپنا بچہ کسی ہاسٹل میں ظاہر نہیں رہ رہا، وہ مجھے مار رہے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ظاہر ہے پیسے میرے اور آپ کے ہیں اور وہ کھلی انجوائے کیے جا رہے ہیں، سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے غریبوں کے بچے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت ساری کشمیر کی ہماری ایسی جاننے والی خواتین ہیں مختلف گھرانوں سے، وہ شدید پریشان ہیں کہ ان کے پاس تو انٹرنیٹ بھی موجود نہیں ہے کہ کانٹیکٹ کریں، کوئی ان تک خبر پہنچے، لہذا ایک عذاب بنا ہوا ہے وہاں پر۔ لیکن یہاں پر یہ ٹھٹھے مذاق شغل شغل، یعنی میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب نے ہدایت جاری کر دی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر پلس فارن منسٹر جناب ڈار صاحب کل جائیں کرغزستان کے اندر، یعنی اندازہ لگا لیں تقریباً 48 گھنٹوں سے یہ سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے، 48 گھنٹوں سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، خوفناک صورتحال ہے، زندگیاں خطرے میں ہیں، جان جا سکتی ہے، اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے چونکہ میاں صاحب نے آج جا کر وہاں پر انقلاب جو آنچ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، انقلاب کی جو دیگچی ہے وہ کھولنی تھی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو ابھی سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیں، ایک تو کرغزستان کے اندر بہت سارے جو لوگ مختلف گروپس کے اندر جو میسیجز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوک بہت زیادہ ہے، پانی ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ہم لوگ اپنے باتھ روموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ خواتین بھی اسی طرح سے کی بات چیت کر رہی ہیں کہ ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہے، اور پولیس بار بار اسپیکر کے اوپر اعلانات کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے گھروں سے، اپنے جگہوں سے، رہائش گاہوں سے باہر نہیں نکلنا۔ اب اس ملک کے اندر یہ ساری صورتحال بن گئی ہے اور انہوں نے کچھ کھایا ہوا نہیں ہے، پیا ہوا نہیں ہے، بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ قمر میکن صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں ابھی ایک اسٹوڈنٹ سے کرغزستان میں بات ہوئی، اس کا کہنا ہے کہ ایمبیسڈر ہمارے ہاسٹل آیا اور آ کر دھمکیاں لے گیا، یعنی دھمکیاں دینا شروع ہو گیا، اور دھمکیاں دے کر کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز مت چلائیں۔ اندازہ لگا لیں یہ ایمبیسڈر، یعنی یہ انہیں کم از کم ان سے کو پوچھنے والا ہونا چاہیے کہ یہ جو روٹی کھاتے ہیں، چڈی بنیان پہنتے ہیں، یہ انہی بچوں کے پیسوں سے یہ پہنتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا کرائسس ڈیولپ ہو گیا، ایک ایسا کیوس بن گیا ہے کہ ہمارے سینے جل گئے ہیں۔ کرغزستان کے لوگ ہیں ایک موب کی شکل میں، تمام جتنے بھی فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف انہوں نے ہلہ بول دیا، ایک موب اٹیک کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس وقت ہمارے کرغزستان میں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 2010 میں بھی وہاں کرغزستان میں، جو کہ سینٹرل ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کی تقریباً آبادی آپ کہہ لیجیے 6 ملین کے قریب ہے، تو اس وقت بھی ایک سول وار ہوئی تھی، تو ہمیں اپنے سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کرنا پڑا تھا۔ وہ حالات بہت ہی خراب تھے، لیکن اب الحمدللہ جو ہمارے وزارت خارجہ نے بھی ایکٹیو رول پلے کیا، مینجمنٹ کرائسس جو یونٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا،
تو اس وقت جو ہمیں کرگز حکمران بتا رہے ہیں اتھارٹیز کہ اب حالات قابو میں ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہمارا سفارت خانہ، ہمارے سفیر وہاں پہ زیغم صاحب ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور اس وقت جو ایک لحاظ سے ریکمینڈ کیا جا رہا ہے، جو ہم بتا سکتے ہیں طالب علموں کو کرگستان میں، کہ اپنے گھروں میں رہیں، ہاسٹلز میں رہیں، باہر نہ نکلیں بس، اور اگر ضرورت پڑی تو گورنمنٹ میرے خیال میں ایویکویٹ بھی کرے گی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ صورتحال قابو میں آ جائے گی، کیونکہ کافی بڑی تعداد ہے فارن اسٹوڈنٹس کی کرگستان میں، اور کرگستان کے لیے بڑا سورس آف انکم ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کرگستان کی حکومت بھی کسی طور چاہے گی کہ معاملہ ایسکلیٹ ہو یا فارن اسٹوڈنٹس کرگستان اور کچھ پرابلمس کریٹ ہوں، تو یہ انشاءاللہ حالات قابو میں آ جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ ہمارے طالب علم ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، ہاسٹلز میں رہیں، باہر نہ آئیں ان کی حفاظت کے لیے، اور جو نمبرز دیے گئے ہیں ان کو وہ اپنی خیریت وہاں بشکیک میں سفارت خانے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تو اب گزشتہ رات سے لے کر اب تک بڑے خوفناک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، مقامی افراد بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، پہلے چند سو، پھر ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1000 سے اوپر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ غیر ملکی طلبہ جو وہاں پہ موجود ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں، کچھ ہلاکتوں کی اطلاع آتی ہے، تشدد کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہے، اور پھر پاکستانی طلبہ سے پاکستانی صحافی رابطہ کرتے ہیں، اور پاکستانی طلبہ بار بار رابطہ کر کے بتا رہے ہیں ان کی جان خطرے میں ہے، کئی جو ہیں وہ زخمی ہیں، کئی جو ہیں وہ ابھی بھی حملے کا سامنا کر رہے ہیں، کئی جو ہیں وہ اپنے ہاسٹلز میں یا جو فلیٹس جن کے اندر وہ رہتے ہیں وہ ان کے اندر محصور ہیں۔ تو صورتحال بڑی پریشان کن تھی۔ ساری رات پاکستان کا میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا، وہ رپورٹ کرتا رہا۔ چند لوگوں نے بہت آگے بڑھ کے بڑا زبردست کام کیا، وہ ساری رات رپورٹ کرتے رہے، لیکن حکومت نہیں جاگی، حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ یہ واقعہ ہونے سے پہلے بھی روکا جا سکتا تھا اگر کرگستان کی حکومت چاہتی، یا ان کو یہ کہا جاتا، یا ان کو اس واقعے کی سنگینی کے بارے میں پہلے سے بتایا جاتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایکچولی یہ کیا ہوا، لڑائی کیوں شروع ہوئی، وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پاکستان کا کوئی زمینی رستہ کرگستان تک نہیں جاتا جب تک کہ پاکستان کسی اور ملک میں سے نہ گزرے۔ یا تو چائنا سے گزر کر جانا پڑتا ہے، بہت لمبا رستہ ہے، یا پھر افغانستان، اور افغانستان سے آگے تاجکستان، اور پھر کرگستان، اور جہاں پہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں وہ کرگستان کا وہ والا حصہ ہے جو پاکستان سے زیادہ دور ہے، فاصلے میں زیادہ دور ہے۔ تو صرف ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ بائی ایئر ان بچوں کو واپس بلایا جائے یا پڑھنے کے لیے بھیجا جائے۔ اب اس وقت سچویشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ واقعہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے 13 تاریخ کو، جو اب تک معاملہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو ابھی سوشل میڈیا پہ لوگ بات کرنے سے کترا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ معاملہ شروع ہوا 13 تاریخ کو، 13 مئی کو۔ وہاں پہ ایک جھگڑا ہوتا ہے کچھ مصری طلبہ کے درمیان اور جو مقامی طلبہ ہیں ان کے درمیان۔ غیر ملکی طلبہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں وہاں پہ، یعنی اس وقت چند رپورٹیں ہیں میرے پاس، جو ڈان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق، یہ 2024 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق لگ بھگ کوئی 12,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس وہ کرگستان میں پڑھتے ہیں۔ یہ جنوری 2024 کی رپورٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو میرے پاس ایک اور رپورٹ ہے، یہ انڈیا ٹوڈے کی ہے۔ انڈیا ٹوڈے کا یہ ماننا ہے کہ جو انڈینز ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہاں پڑھنے والوں میں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 15,000 کے قریب انڈینز وہ پڑھتے ہیں کرگستان میں۔ یہاں پہ جو اسپیشلائزیشن کرتے بچے جاتے ہیں، جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں اپنے ملکوں میں میرٹ کی وجہ سے داخلہ نہیں ملتا، اور پھر کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا میرٹ کے اندر وہ کمپرومائز کرتے ہیں، دوسرا وہ پیسے لے کر پڑھاتے ہیں اور ان کی تعلیم سستی ہے۔